نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ نجم کی مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج 27 رجب المرجب شریف ہے اور گزشتہ رات وہ رات تھی کہ جس رات میں رب قدوس نے اپنے پیارے حبیب سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو معجزہ معراج عطا کیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر قرآن حکیم کی 2 صورتوں میں ہے۔ ایک کو سورہ اسراء کہتے ہیں اور اس کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ من آیاتنا، کس لیے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، مقصد کیا تھا کہ اپنے اس حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت
جس میں شب اسرا یعنی لیلۃ المعراج اور لیلۃ المعراج میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمینی سفر کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جہاں انبیاء و مرسلین صف در صف موجود ہیں اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو اولاً تو وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، ثانیاً وہ سب مقتدی ہیں اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہوتے ہیں۔ وہاں آپ ان کی امامت فرماتے ہیں، 2 رکعت نفل اپنی امامت میں پڑھاتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کا بیان سورہ والنجم میں ہے۔ والنجم اذا ہوا، یہاں سے لے کے مقام او ادنا تک، اور پھر اس سے آگے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مسلسل 17-18 آیات، 17-18 آیات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا ہے، اور میری دانش میں شاید کسی اور واقعے کو اس قدر مسلسل 17-18 آیات میں بیان نہ کیا گیا ہو جس طرح اللہ رب العزت نے معجزہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اور ہماری آج کی اس نشست میں جن کچھ چیزوں کا میں تذکرہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ کیا شب معراج رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ اس موضوع پر امت میں عہد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر آج تک کہہ لیں 2 طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رات اللہ رب العزت کا دیدار کرنے سے انکاری ہے، اور وہ بہت مختصر طبقہ ہے، اور اس طبقے میں ہے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی آتے ہیں، اور بعض دیگر صحابہ بھی۔ اور دوسرا جو ہے طبقہ جن کا یہ کہنا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہیں، بعض عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہیں، پھر امام حسن بصری بھی شامل ہیں، امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، اور امت میں کثیر طبقہ ہر زمانے میں اس چیز کا معترف اور اس مسلک پر رہا ہے کہ اس رات رب قدوس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ سو آج بات اس طبقے کی تو ہم نہیں کر رہے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ ان میں وہ طبقہ بھی ہے جو کلیتاً اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔
اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ میں 2 آیات، ایک آیت اور 2 احادیث، ایک بخاری سے اور ایک مسلم شریف سے اس حوالے سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کا دیدار ممکن تھا، ممکن ہے، اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ قرآن کریم اہل جنت کی نسبت بیان کرتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ جو اہل جنت ہیں ان میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا ظاہر آنکھوں سے دیدار کر رہے ہوں گے، ظاہر آنکھوں سے دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور روز آخرت، حدیث پاک، روز آخرت اہل جنت کے لیے اللہ رب العزت کا بے حجاب دیدار کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دیدار الہی کی نسبت ہی کچھ سوال و جواب کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم اپنے رب کو بے حجاب دیکھو گے، بے حجاب اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون قمرکم، جس طرح تم اپنے چاند کو آسمان دنیا پر دیکھتے ہو کہ وہ چمک رہا ہے، اسی طرح تم اپنے رب کو بے حجاب دیکھو گے، اپنے رب تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کرو گے۔ اب اگر تو اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہ ہوتا، دیدار ممکن نہ ہوتا، تو پھر یہ بھی سمجھے لازم ہونا چاہیے کہ روز قیامت پہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیدار نہ کروائے۔ جب اس نے اپنے انبیاء، اپنے مرسلین میں کسی کو بے حجاب دیدار نہیں کروایا، تو روز قیامت عام اہل جنت کو، یہ بات سمجھ آ رہی نا؟ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول، اللہ کے برگزیدہ رسول، وہ کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پھر 40 دن یہاں اعتکاف کر۔ 40 دن کا چلہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کیا۔ پھر عرض گزار ہوئے، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروا، مجھے اپنا دیدار کروا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ان میں 313 رسول اور 313 میں 4 برگزیدہ، یعنی ان 313 میں بھی 4 اولو العزم،
زیادہ بلند مقام مرتبے والے، اور ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کا کوئی عمل اپنی منشا سے نہیں ہوتا، شہوات نفس کے تابع نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کا کلام بھی تب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو برملا اس چیز کا اظہار اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ کر دیا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ یہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے، یہ وہی کلام کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا۔ گویا وحی الہی کلام مصطفیٰ ہے، اور یہی چیز دیگر انبیاء اور مرسلین کے لیے رہی۔ سو ان کا تو کوئی کلام شہوہ نفس سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے دیدار کی تڑپ موسیٰ علیہ السلام کے قلب اقدس میں پیدا ہوئی تو یہ بھی منشاء ربوبیت کے تابع تھی۔ اگر یہ عمل ناممکن ہوتا، دیدار الہی ناممکن ہوتا، یہ بات محال ہے کہ اللہ کے کسی رسول اور نبی کے دل میں اس کی خواہش بھی پیدا ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار رب تعالیٰ کے حضور کر بھی دیا۔ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ کوئی میرا دیدار نہیں کر سکتا، ایسا نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو یہ طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا کہ میرے دیدار کی تاب لا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے رسول تھے، ضد کر دی، ضد کر دی۔ اور اگر ہم اس مطالبے کو، اس آرزو کو، اس دعا کو رب ارنی انظر الیک اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جس کے تحت رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جن تحائف سے نوازے گئے ان میں ایک نماز بھی تھی، اور اولاً 50 نمازیں فرض کر کے بھیجی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 چکر لگائے تھے نمازوں میں تخفیف کے لیے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ اور حکم کیا ہوا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نمازیں تو 5 ہی پڑھے گی، مگر اجر و ثواب میں انہیں 50 نمازوں کا دوں گا، کیونکہ میں نے تو 50 ہی فرض کی تھی، وہ 50 سمٹ کر 5 ہو گئیں۔ تو 9 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور گئے، گزارش کی، 5 کر کے نمازیں کم ہوتی گئیں حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہر بار چھٹے آسمان پر موجود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھتے، اور آپ کی آنکھوں میں حبیب اللہ رب العزت کا جو بھی اس کے حسب شان عکس تھا یا نظارہ تھا
اس کے ذریعے وہ نظارہ کر لیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس حدیث پاک کے ساتھ سے تھوڑا متعلق کر لیں سمجھنے کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، یہ مطالبہ، یہ دعا، اس خواہش کا اظہار 9 مرتبہ کیا تھا، اور اسی دعا کو شرف قبولیت اس حال میں ملا کہ وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے حضور ہو کر واپس پلٹتے اور دیدار الہی کا جو نظارہ پا کر اسے اپنی آنکھوں میں بسا کر آتے، موسیٰ اسی نظارہ ربوبیت کو مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے اور رب ارنی انظر الیک کی اس آرزو اور اس دعا کو رب کی بارگاہ میں مستجاب پاتے، رب کی بارگاہ میں کو مقبول پاتے۔ اب آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے حدیث کے متعلق کر کے عرض کیا کہ 9 مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اچھا ہے موسیٰ، اگر تو اس قدر شوق رکھتا ہے، اس قدر شوق رکھتا ہے میری دید کا، تو پھر ایک چھوٹا سا تجربہ کر لے، چھوٹا سا تجربہ کر لے، اگر اس تجربے میں کامیاب ہو گئے تو تو میرا دیدار کر لے گا۔ ٹھیک ہے مالک؟ فرمایا رب ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا دیدار کروا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نفی ہو گئی، باقی کے لیے اثبات رہ گیا۔ پھر جب اصرار ہوا، فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر کیا ہے؟ انظر الی الجبل، اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا، پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ پھر کیا ہے؟ قرآن نے کہا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اللہ رب العزت نے اپنے جلوہ حسن کی ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا، اس ایک تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، اور اس پہاڑ پر جو اللہ رب العزت کے جلوہ حسن کی ایک تجلی پڑی تھی، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہوا، اس تجلی کا عکس موسیٰ علیہ السلام پہ پڑا، خرّ موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب نہ تو جلوہ حسن ربوبیت کی ایک تجلی کی تاب وہ پہاڑ لا سکا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام اس کے انعکاس کی جو بھی تجلی تھی اسے برداشت کر سکے، سو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب آ جائیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور۔ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی، پھر اللہ رب العزت قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، فاصلہ کس قدر رہ گیا؟ 2 قوسوں کا، 2 کمانوں کا
فاصلہ رہ گیا، او ادنا، 2 کمانوں کا بھی نہیں، اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ اہل ایمان، نہ تمہارے لیے اس پر بحث کرنے کی ضرورت و حاجت، نہ کسی اور کے لیے کہ کتنا کم، مگر یہ ذہن نشین کر لیں اگر 2 کوسوں کا بھی فاصلہ رہ گیا ہو، جسے تمثیل کے ساتھ رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس 2 کوسوں کے فاصلے سے ایک دوسرے کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا؟ اور اگر اس سے بھی کم ہو جائے تو پھر تو گویا رسول کونین اپنی ذات کے ساتھ ذات رب اولا میں فنا ہو گئے، سارے فاصلے مٹ گئے، ساری دوریاں ختم ہو گئی، سارے بوجھ چھٹ گئے، اور قربتیں ہی قربتیں رہ گئیں، قربتیں ہی قربتیں رہ گئیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جٹلایا نہیں جو آپ نے دیکھا، دل نے اسے جٹلایا نہیں جو آپ نے دیکھا، گویا دل نے اس کی تصدیق کی، دل نے اس کی تصدیق کی۔ اب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آ جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ، رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، فرمائیے تو وہ کیسا ہے، فرمائیے تو وہ کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا نورن انا راہو، وہ تو نور ہی نور تھا، وہ تو نور ہی نور تھا، میں نے جس سمت بھی دیکھا، میں نے جہاں بھی دیکھا، میں نے جیسے بھی دیکھا، نورن، وہ نور ہی نور تھا، وہ نور ہی نور تھا۔ یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے اسماء کے مظہر ہوتے ہیں، اور ساری مخلوق اللہ کے افعال کی مظہر ہوتی ہے، اور ذات مصطفیٰ وہ رب قدوس کی ذات کے مظہر اتم، رب قدوس کی ذات کے مظہر اتم۔ اور یہی وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس پلٹے، معراج سے واپس پلٹے، صحابہ نے اللہ رب العزت کی نسبت پوچھا کیسا ہے آقا؟ جسے دیکھا وہ رب قدوس کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نورن انا راہو یہ تو فرمائی دیا، اور اپنے اصحاب کی تشفی و تسلی کے لیے ساتھ یہ بھی فرمایا اے میرے اصحاب، شب معراج میں اپنے رب کی ذات میں اس طرح فرائیت تامہ حاصل کر چکا ہوں، مرانی فقط رال حق، اب دنیا والوں میرے اصحاب کے ذریعے تم بھی سن لو، جس نے مجھ محمد کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا، اس نے حق کو دیکھ لیا، جس نے میرا دیدار کر لیا، پیکر بشریت میں اس نے رب تعالیٰ کا دیدار کر لیا، اسے رب تعالیٰ کا دیدار کر لیا۔ پھر سورہ نجم ہی کہتی ہے اس حال کو بیان کرتے ہوئے کہ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کا دیدار کیا، ما زاغ البصر، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے آنکھ جھپکی نہیں، آنکھ
جبکی نہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیدار کیا، ٹکٹکی باندھ کے دیدار کیا۔ وما طغی، مگر ٹکٹکی باندھے اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے بھی محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حد سے آگے نہ بڑھی، سراپا مؤدب رہی، سراپا مؤدب رہی۔ اور پھر وہ لوگ جو یہ کہیں کہ دیدار نہیں ہوا، ان کے لیے میں ان 4 مقامات کا ذکر کر دیتا ہوں بات کو ختم کرتے ہوئے، کہ جن میں قرآن یہاں تو آ گیا نا، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جو آپ نے دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، رب تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے محبوب علیہ السلام کی آنکھ جھپکی نہیں اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ پھر بھی اب رب تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جانتا کہ کس کس زمانے میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے۔ فرمایا افتمارونہ علی ما رأى، کیا تم اس بات میں جھگڑتے ہو جو میرے حبیب علیہ السلام نے دیکھا، جو میرے محبوب نے دیکھا؟ تم اس بات میں جھگڑتے ہو، اس بات میں شک کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم ایک بار رب کا دیدار کرنے میں جھگڑتے ہو، میرے حبیب نے تو ایک بار پھر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میرے حبیب نے تو ایک بار پھر دیکھا۔ اب بتاؤ مولا کہاں دیکھا؟ فرمایا عندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب۔ مولا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عندہ جنت المأویٰ۔ اور لوگوں سنو، جہاں جنت مأویٰ ہے وہیں تو سدرہ ہے، وہیں تو سدرہ ہے جہاں میرے حبیب نے مجھے دیکھا۔ مولا کب دیکھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا، جس چیز نے ڈھانپ لیا تب دیکھا۔ گویا سارے حوالے، مقام بھی، وقت بھی، 2 بار دیکھنا بھی بتا دیا۔ اور پھر اگر اسی حدیث کا حوالہ میں دوبارہ عرض کروں جو پہلے دیا تھا نمازوں کی نسبت، آقا 9 بار گئے، دعا تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی نا، وہ تو رب تعالیٰ کا جلوہ حسن محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھتے تھے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور جاتے تھے تو کیا خیال ہے اگر ایک بار رب تعالیٰ نے دیدار کروایا اور 50 نمازیں دیں، یہ 9 بار گئے تو کیا دیدار نہیں کروایا ہوگا؟ جی کوئی بڑی سیدھی فطری سی بات ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا محب اور محبوب ملیں، محب اور محبوب ملیں تو جدا ہونے کو چاہیں۔ محب اور محبوب کی ملاقات و جدائی کوئی قبول نہیں کرتا۔ پھر آگے نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر زمین پہ بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی کا سامان ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک ارض و سما، ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو ویسا سچا اور سچا رکھ جو تیرے حبیب کی نسبت سے پختگی پائے، کہ محبوب کی ذات، آپ کی صفات، آپ کا حسن و جمال، آپ کے کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت اور آپ کی محبت، یہی سارا کچھ سرمایہ دین ہے، یہی دین کی اصل ہے۔ اور اگر اصل ہمارے پاس رہی تو ستے ہی خیریں، تو ستے ہی خیریں، اور اگر ہم اصل سے دور ہو گئے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر یاد رکھیں، ایمان ذات مصطفیٰ سے، اسلام ذات مصطفیٰ سے،
اور مسلمان کی بقا ذات مصطفیٰ سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ فرمائے۔